میرے گھر پہ آ کے حملہ ہو رہا ہے، اگر میرے بچے مر جاتے تب کیا ہوتا، اگر ہماری طرف سے کوئی مار دیے جاتے تو سب سے بڑے ظالم اس معاشرے میں ہم ٹھہرائے جاتے۔ یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ریاست کے تو یہ مجرم ہیں، میرے یہ دشمن ہیں۔ اس بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو حادثہ ہے یہ خود کردہ ہے۔ جب ایویڈنس فوراً مل گئے، گاڑی بھی برآمد ہو گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوچنے کی بات ہے، 4 دن تک کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہوا۔ بات کی اپنی سوچ جب بیان کی تو آدھے گھنٹے بعد مجھے کال آئی کہ ایک شخص گرفتار ہو گیا ہے۔ ایبٹ آباد شہر کو لیاری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو ٹک ٹاکر ہیں، موبائل کے لیے کسی کے سر میں گولی مارنے سے دریغ نہیں کر رہے، لیکن کوئی مجبور، بے بس، لاچار، کوئی یتیم اگر اس کے ساتھ یہ حادثہ کل ہوتا ہے، اس کے ساتھ کون کھڑا ہوگا، یہ سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہاں دیکھیں یونیورسٹی کی بچیاں کس طرح لائن لگا کے زیور بیچ کے نشہ پورا کر رہی ہیں۔ میں کس یونیورسٹی کا، کالج کا میں نام لوں تائیں معذرت کے ساتھ، پورے ایبٹ آباد کے تعلیمی ادارے یہ گینگ ان میں ملوث ہیں۔ ہمارے علاقے میں اتنا آٹا نہیں بک رہا، آٹا اگر بک رہا ہے تو لاکھوں روپے کا ایک دن میں بک رہا ہے، اور یہ منشیات جو ہیں یہ کروڑوں روپے ان کی انکم ہے۔ آپ سوچیں اس میں کون کون ملوث ہو سکتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ کافی عرصے سے ایبٹ آباد میں ایسے واقعات ان کا تسلسل چلا آ رہا ہے، جن لوگوں کے ساتھ جان پہچان تک نہیں، کسی قسم کا تنازع نہیں، وہ ہمارے گھروں پہ آئیں، یہ ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ آپ دیکھیں اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے نواں شہر میں ایک واقعہ ہوا، مجھے نہیں معلوم ان کی FIR غلط ہوئی یا ان کی ضمنیاں غلط لکھی گئی، ایک صاحب حیثیت شخص کو راضی نامے پہ مجبور کر دیا گیا۔ جب یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا، رات واقعہ ہوا، صبح 10 بجے سے راضی نامے کی باتیں چلنے لگ پڑی۔ راضی نامے بھی ہوتے ہیں، راضی ناموں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس واقعے کا راضی نامہ ایبٹ آباد میں بسنے والی تمام اقوام کا ایک نمائندہ جرگہ بیٹھے گا، ایک کمیٹی بنے گی، اگر فیصلہ کیا تو وہ کرے گی، نہ میں کروں گا نہ میرا خاندان اس راضی نامے میں کوئی کردار ادا کرے گا۔ میرے ساتھ یہ واقعہ کسی قوم نے نہیں کیا، میرے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا یہ مجرموں نے کیا، کرمنل لوگوں نے کیا، کرمنل سوچ رکھنے والوں نے کیا۔ الحمدللہ نہ میں نے، نہ میرے خاندان نے، نہ اس پورے ماں دھرتی کے کسی بھی شخص نے کسی قوم کا نام نہیں لیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں میرے لیے فخر ہے۔ آپ دیکھیں کہ میرے گھر پہ آ کے حملہ ہو رہا ہے، میرے دروازے پہ آ کے حملہ ہو رہا ہے، اگر میرے بچے مر جاتے تب کیا ہوتا، اگر ہماری طرف سے کوئی مار دیے جاتے تو سب سے بڑے ظالم اس معاشرے میں ہم ٹھہرائے جاتے۔ اس بات کو بھی میرے شہر کے بزرگوں کو سوچنا چاہیے، جرم جب بھی ہوگا وہ ظالم کرے گا، وہ ایک شخص کرے گا، نہ کہ کوئی قوم جو ہے وہ جرم کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ریاست کے تو یہ مجرم ہیں، ریاست کے تو یہ ملزم ہیں، میرے یہ دشمن ہیں، اور دشمنی نبھانا میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کی ضمانتیں کون کون دے رہا ہے، ان لوگوں کا دست و بازو کون بن رہا ہے، ان لوگوں کی پیٹھ پہ ہاتھ کس کا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ کس کا ہے، میں یہ بھی ساری تفصیلات جمع کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں جب FIR ہوئی، میں خطیب ہزارہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا شہر میں، مجھے وہاں پہ کال آئی کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے اسی وقت ایک اسپیشل برانچ کے اپنے برخوردار سے رابطہ کیا، میں نے کہا پتہ کروائیں یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ میں بعد میں پہنچا، SHO صاحب اور ان کے رائڈر مجھ سے بھی پہلے یہاں پہنچے ہوئے۔ اس کے باوجود اس بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو حادثہ ہے یہ خود کردہ ہے۔ جب ایویڈنس فوراً مل گئے، گاڑی بھی برآمد ہو گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوچنے کی بات ہے، 4 دن تک کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہوا، یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، کچھ میں نے اپنے دل کی بات کی، اپنی سوچ جب بیان کی تو آدھے گھنٹے بعد مجھے کال آئی کہ ایک شخص گرفتار ہو۔ جب وہ شخص گرفتار ہوتا ہے، 2 بندے برخوردار میرے وہاں موقع پہ بیٹھے ہیں، جب پولیس نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ ہمارے گروپ کا جو لیڈر ہے وہ ارشاد نام کا کوئی شخص ہے۔ دوسری طرف پولیس کہتی ہے کہ ایبٹ آباد میں کوئی بھی گروپ نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے ایویڈنس دیے ہیں کہ اپنا بیان الفیہ دی ہیں کہ ہمارا ان گروپوں سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ اس وقت تک ان گروپوں کے ذمہ دار چلے آ رہے ہیں۔ ایبٹ آباد شہر کو لیاری بنانے کی کوشش کی جا رہی، اس کی وجہ کیا مقاصد ہیں، کون کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ بھی قابل غور بات۔ وہ شخص بغیر برآمدگی کے جیل چلا جاتا ہے، ہم میں سے کوئی شخص کسی عام سے بھی جرم میں جب تھانے جاتا ہے تو اسے چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 4 لوگ مسلح سینکڑوں لوگوں کی نظروں کے سامنے فائرنگ کرتے ہوئے، فائرنگ بھی اسٹریٹ کی گئی ہے، جہاں سے آپ گزر کے نیچے آئے ہیں سب سے اوپر والی دکان کی دیوار میں گولیاں لگی، ان شخص کو سے اسلحہ تک برآمد نہ کیا گیا، اسے جیل بھیج دیا گیا۔ پھر میں نے کسی ذمہ دار افسر سے رابطہ کیا، میں نے کہا یہ زیادتیاں ہو رہی، جو IO صاحب ہیں انہوں نے 2 پستول برآمد کیے، IO صاحب کی اسی وقت تبدیلی ہوئی، بعد والے IO صاحب نے 3 پستول برآمد کیے، پہلے والے 2 کون سے پستول ہیں وہ کہاں ہیں، بعد والے 3 پستول کہاں پہ ہیں وہ
किस से बरामद हुए, ये सारी बातें भी सोचने की हैं। जिस दिन हमारी पहली BBA की तारीख थी, जब मुलजम जो गिरफ्तार था उसने जिस शख्स का अपने ग्रुप लीडर का नाम लिया, सेशन कोर्ट में बैक साइड पे मुलजमों के साथ वो शख्स, मुझे इतला दी गई कि वो मौजूद था। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एबटाबाद में कोई ग्रुप नहीं, छोटा सा गांव हमारा मुहार का, जब इसकी इंटरेस्ट है उस पे आप स्टार्ट पे देखें, एक दुकान पे 555 सरकार ग्रुप का नाम लिखा हुआ, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ग्रुप बना के बैठे। अब ये चीज क्या है, नौजवान ये जो टिक टाकर हैं, एक मोबाइल के लिए किसी के सर में गोली मारने से दरेग नहीं कर रहे। आप देख ले कराची को, वहां क्या हो रहा है, नमक तक जो घर में न दे के आए, रात मटन खाए, सुबह जाके दोस्तों में बड़े फख्र से कहे कि हमारी लेदर फैक्ट्रियां चल रही। ये उन लोगों का काम है। ये जो हमलावर थे ये कहां से आए, इनका आपस में ताल्लुक क्या है, ना इनका इलाका, ना इनकी कौम, ना इनका मजहब, ना इनका मसलक। एक अफगानिस्तान से है, एक कोयटा से है, एक मर्दान से है, पिशावर से है। सोचने की ये बात, इन लोगों को किसने भेजा, क्यों इस चीज की इंक्वायरी नहीं की गई, ये भी सोचने की बात है। मैं आज अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, तमाम अक़वाम के नुमाइंदा बुजुर्ग भाई दोस्त जवान यहाँ बैठे हैं, मैं उनके सामने रखता हूँ। मेरे साथ जो हुआ मैंने उसे भुगता लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सोर्स भी दिए हैं, ताकत भी दी है, तलकात भी दी है, मैं भुगता सकता हूँ। मैंने भुगता लिया है, जो कुछ होना था हो चुका है। दुश्मनी है तो मैं करूंगा, लेकिन कोई मजबूर, बेबस, लाचार, कोई यतीम अगर उसके साथ ये हादसा कल होता है, उसके साथ कौन खड़ा होगा, ये सोचना आपकी जिम्मेदारी। अपने इलाके को अमन का गहवारा बनाना, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को महफूज मुस्तकबल देना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। लिहाजा इस पे आप गौर करें, सोचें। ये जो हादसा हुआ है इस पे मुख्तलिफ लोग, बुजुर्ग भाई जवान आए, इज़हार हमदर्दी किया, तो मेरे इल्म में कई ऐसी बातें आई, मैं सुन के हैरान रह गया, परेशान हो गया। अवेलिया से आए मेरे एक बरखुरदार ने मुझे कहा, साहब आप आए अवेलिया यूनिवर्सिटी के सामने, मैं आपको बैठाता हूँ, वहाँ देखें यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ किस तरह लाइन लगा के जेवर बेच के नशा पूरा कर। मेरे इल्म में ये बात आई, मेरे नवा शहर के नौजवान 8वीं पढ़ते 9वीं पढ़ते बच्चे आइस पे लगा दिए। मैं किस किस यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का मैं नाम लूँ ताई माजरत के साथ, पूरे एबटाबाद के तालीमी इदारे ये गैंग उनमें मुलव्वस। हमारे इलाके में इतना आटा नहीं बिक रहा, आटा अगर बिक रहा है तो लाखों रुपए का एक दिन में बिक रहा है, और ये मनशियात जो है ये करोड़ों रुपए की इनकी इनकम है। आप सोचिए इसमें कौन कौन मुलव्वस हो सकता है। अगर इन चीजों को एबटाबाद में दाखिल होने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, जो लोग सप्लायर हैं उन्हें रोकने की किसकी जिम्मेदारी है, जो तकसीमकार हैं। ये बातें छुपी हुई नहीं है, जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो फिल फौर इस पे एक्शन ले। हमें मनशियात से पाक अपना इलाका, अपनी मादर चाहिए। किसी सूरत हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बच्चियों को स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लिहाजा सिर्फ तालीम दी जाए। ये मनशियात वाली बातें, ये क्राइम वाली बातें, इनसे हमारी नस्लों को बचाया। जब मनशियात आती है तो फहाशी भी आती है। अगर हाथ की उंगली से अंगूठी बिकती है तो उसके बाद मोबाइल बिकता है, फिर सर की चादर बिकती। मैं तमाम हजरात का ताहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हजरात यहाँ आए सिर्फ इसलिए, आपको तकलीफ दी गई कि ये जो मेरा दर्द दिल है ये हर शख्स के दिल का दर्द है। इस पे सोचें, फिक्र करें, अपनी नस्लों को एक लाइन दें, तरबियत दें। बुजुर्ग कहते थे कि जो बच्चा PhD पास है वो नाकाम है, जो बच्चा उजरा पास है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया की किसी मैदान में नाकाम था, क्योंकि उसे अपने बुजुर्गों का, माँ बाप, चचा, मामू, अपने बुजुर्गों का जो है ना, वो उनकी यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के निकलते हैं वो दुनिया का कामयाब होता है। लिहाजा अपने बच्चों को वक्त दें, उन्हें अपना जो तजर्बा है उन तक मुंतकिल करें, ताकि ये हमारे शहर के मसाइल ये कम हो सके, खत्म हो सके।